مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 3 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، حرمت والے مہینے ذوالحجۃ الحرام پہلی رات ہے، اور یہ مبارک مہینہ حرمت والا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ شروع کے جو 10 دن ہیں ماشاءاللہ یہ بڑے افضل دن ہیں، عبادت کے دن ہیں، روزوں کے دن ہیں، کہ ان میں ان ابتدائی دنوں میں جو ایک روزہ رکھے اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہم کو اس کی حرمت بجا لانے کی توفیق بخشے۔ تو 1437 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ عید رات تک سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ اوبی وین کے ذریعے خصوصی شرکتیں ہیں پاک نقش بندی کابینہ، کھپرو، ضلع سانگڑ، باب الاسلام، نیز پاک نوشاہی کابینہ، ہیلا، ضلع منڈی بہاؤالدین، پنجاب۔ مدنی مذاکرہ جاری ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتے پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مشہور محاورہ ہے کہ کسی بیوقوف کو سمجھانا کسی اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے برابر ہے۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک رکشہ ڈرائیور اونٹ کو رکشے میں بٹھا کر لے جا رہا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ پیسے بچانے کے لیے ایسا کرنا کیسا، جو کسی اور کے لیے نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور جانور کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہوگی، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ قانون کے بھی خلاف ہی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جن میں حادثوں کا خطرہ۔ یہ بے زبان جانور ہے، گردن اس نے باہر نکالی ہوئی ہے، کسی بھی گاڑی سے ٹکرا کر وہ گاڑی بھی الٹ سکتی ہے، اونٹ بھی زخمی ہو سکتا ہے، رکشہ بھی کلٹی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے انداز اختیار نہ کی جائیں، جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے ان پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور جانوروں پر رحم بھی کریں۔ اب اتنا بڑا جانور وہ رکشے میں کس طرح انہوں نے داخل کیا ہوگا،
ہاں اگر اونٹ کا بچہ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ خدا بہتر جانے شاید پورا اونٹ ہو. اور یہ باہر نکلا ہوا یہ تو غیر قانونی انداز ہے اور خطرناک انداز ہے، حادثے کا سبب بن سکتا ہے یہ. بیچارے کی ٹانگیں بھی باہر نظر آ رہی ہیں نا. اچھا اس کے گھٹنے جو ہے نا. تھوڑا اس طرح دکھائیں کہ وہ ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے کہ وہ اس طرح بھائیوں کے اجتماع بھی نہیں دکھائے کھپروں کے اور ہیلاں کے. وہ پوری گردن ہے باہر نکل رہی ہے. یہ دیکھو پا اس کے گھٹنے بھی بیچارے کے بیچارے باہر کے ہیں. گھٹنے بھی باہر ہیں بندھے ہوئے. جی باپا. تو بے وجہ کی تکلیف دینا جانور کو یہ بھی جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی حاجی یا معتمر کا احرام میں اپنی پکچر یا دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر یا مقدس مقام کے ساتھ اپنی تصویر کھنچوا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ جتنا ہو سکے بندے کو چاہیے کہ اپنے اعمال جو ہے اس کو چھپا کر رکھے جب تک اظہار کی کوئی صحیح مصلحت نہ ہو. اب جیسے کہ بعد جماعت نماز پڑھنا مسجد میں یہ واجب ہے، تو یہ اس کو چھپانے کی حاجت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو تو ظاہر میں سب کے سامنے پڑھنا ہے. تو جو اور ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو بندہ جس کو چھپا سکتا ہے تو اس کو چھپائے. اور اس طرح کے انداز عام طور پر 100% نہیں لیکن عام طور پر یہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کو حب جاہ کا مرض لاگو پڑ جاتا ہے، شہرت کی ہوس ہوتی ہے. یہ اس طرح یہ اپنے مطلب دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ مجھے دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب یہ کہ جیسے کعبہ شریف کے ساتھ بھی یہ فوٹو کھنچوائیں گے، سبز گنبد کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی بھی بنائیں گے یہ اور اپلوڈ کریں گے. اور کہیں فوارہ دیکھیں گے، کوئی سینری دیکھیں گے، وہاں بھی یہ انداز اختیار کریں گے. تو یہ حرمین طیبین کے لیے نہیں، دنیا میں جہاں بھی اپنے شہر میں بھی اپنے گھر میں بھی اگر کوئی اس طرح کا موقع ملا تو انہوں نے اپنی فوٹو نکال کر وہ اپلوڈ کر دینی ہے. ان کو شہرت کی ہوس ہوتی ہے. لیکن 100% نہیں کہہ رہا، ہر ایک کا نہیں کہہ رہا میں. مجھے جب شروع میں سمجھایا گیا کہ آپ بھی یہ کریں تو میں نے ساتھ میں یہی کہا تھا کہ میری فوٹو یا میری پکچر جو اگر سوشل میڈیا پہ دی بھی جاتی ہے، اس وقت تو سوشل میڈیا کا نام بھی نہیں آتا تھا میرے کو، تو ساتھ میں نیکی کی دعوت ہونی چاہیے. اس کے بغیر میرا کو منظر دینا میری سمجھ میں نہیں آتا. اگرچہ میرے مناظر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں، میری پکچر بھی چل رہی ہوتی ہیں، ذرا وہ میں نہیں دیتا، لوگ دیتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے اٹھا کر. اسی طرح کوئی اگر مشہور آدمی ہے دینی یا دنیاوی حوالے سے، اس کے ساتھ یہ سیلفی بنائیں گے یا پکچر بنا کر وہ اس کو بھی اپلوڈ کرتے ہیں. اب بتائیے اس میں کیا نیت، اچھی نیت بھی کیا ہو سکتی ہے؟ اب کسی کرکٹر کے ساتھ یا کسی گلوکار کے ساتھ فوٹو دی، چلو یہ تو عام مطلب مذہبی لوگ نہیں ہوتے، کسی مذہبی شخص کے ساتھ فوٹو کھنچوائی، کسی عالم کے ساتھ فوٹو کھنچوائی، اب اس کو اپلوڈ کر دیا. اب کیا چاہتے ہیں؟ یہی نا کہ اپنی فضیلت ظاہر کرنی ہے کہ ماں بدولت اس عالم کے ساتھ یا اس بزرگ کے ساتھ. تو اس لیے ایسی حرکتیں نہ کریں. خصوصاً حاجی صاحبان جو ہے نا، وہ جو حج پر گئے ہیں تو مہربانی کر کے اپنے موبائل کو حتی الامکان بند رکھا کریں، صرف ضرورتاً استعمال کریں. روبی مسجدین کریم میں تو ان کو بھول جائیں، بلکہ گھر رکھ کر آ جائیں. جب یہ نہیں تھا تو اس وقت بھی تو کام چل ہی جاتا تھا نا. یہ تو اب ہاتھ میں آئے نا چند سال سے، نئی جنریشن کے ہاتھ میں. ابھی بہت سارے بزرگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کے پاس فون نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ
اینٹی خوشو بھی ہے، بلکہ اینٹی عبادت بھی کہہ دیں تو شاید غلط نہ ہو، یعنی عبادت کو ایسا ناقص کرتا ہے۔ پتہ چلا طواف میں بھی ٹون بجتی رہتی ہیں، میوزیکل ٹون، اور طواف میں بھی لگے ہوتے ہیں، طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی شاید کومنٹری بھی کرتے ہوں گے، میں یہاں پہنچا ہوں وہاں پہنچا ہوں۔ کیا عبادت ہے؟ کس طرح کی عبادت ہے؟ اس طرح آپ دعا مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں مقدس مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہوں، اور وہ سب کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، میں آپ کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں، اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، تو کیا نیت کریں گے آپ؟ اس میں کیا ایسی نیت ہو سکتی ہے کہ جو آپ مطلب یعنی کہ وہ اپنا یہ پوز دے رہے ہیں، پکچر دے رہے ہیں؟ حالانکہ دعا تو غیبت میں زیادہ قبول ہے، خفیتاً، چپکے سے، کہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس کو پتہ نہ چلے۔ اس طرح دعا مانگنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگرچہ پتہ چلے اس طرح دعا مانگنا بھی جائز ہے، لیکن وہ میں آپ کو ایک ادب بتا رہا ہوں کہ بہتر وہ ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے دعا مانگی۔ اس میں اخلاص بھی زیادہ ہے نا۔ اب کہا کہ بھئی تمہارے لیے میں نے دعا مانگی، تو اب یہاں یہ بات تو آئی نا کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ بنے گی، کیا میرے لیے دعائیں کرتا ہے؟ پھر اپنے طور پر کہنا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ بھی تھوڑا بعض اوقات زبان پہ بھاری پڑتا ہے، خصوصاً بلا ضرورت۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جائیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے تو اس میں تھوڑا اپنی بزرگی کا اظہار محسوس ہوتا ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تھوڑا مجھے تو ہیوی وزنی جملہ لگتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عقیدت سے کسی کو خود کہتا ہے نا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی، یہ جملہ جمتا ہے، جبکہ واقعی وہ کہنے والا منافقت نہیں کر رہا، اس کے دل میں یہ مقام ہے سامنے والے کا کہ اس کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، تب تو یہ جملہ صحیح ہے، ورنہ اگر خوشامد کر رہا ہے جھوٹی تو گناہ گار ہے۔ تو یہ جملہ جم جائے گا کہ اگلا جو ہے نا یہ سامنے والے کی بزرگی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اب بزرگ خود فرما رہے ہیں کہ میری دعائیں جاؤ تمہارے ساتھ ہیں، میری تو عادت نہیں ہے اس طرح کے جملے کہنے کی، میں بزرگ بھی نہیں ہوں خیر، نہ اس طرح کے اپنے مقدس مقامات پر تصویریں اور وہ دعاؤں کے انداز، یہ اپنے انداز نہیں ہے۔ میرا پوری کوشش ہوتی ہے وہ نیکی کی دعوت، میرے بہت سارے سوشل میڈیا پر آتے ہیں، لیکن کیا اس میں جو ہماری طرف سے ہوتے ہیں نا اس میں نیکی کی دعوت ہوتی ہے۔ فضول میری طرف سے شاید کبھی زندگی میں نہیں کیا ہوگا کوئی پکچر میری طرف سے، کوئی دے دے تو وہ تو دے ہی رہے ہیں لوگ۔ تو سارے حاجی صاحبان بھی غیر حاجی بھی سب اس کا خیال رکھیں کہ وہ شو بازی اور اس طرح کی مطلب اپنی شہرت اور واہ واہ کی طلب کے لیے یہ حرکتیں کرنا یہ نامناسب ہے، بلکہ اگر واقعی شہرت اور واہ واہ کے لیے جو ایسا کرتا ہے وہ اس حدیث پاک پر توجہ رکھے جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی ایک مسلمان کے دین میں حب جاہ و مال مچاتے ہیں۔ حب جاہ اور حب مال، حب مانے محبت، یعنی حب جاہ مانے واہ واہ، عزت، شہرت چاہنے کی، یعنی کا چاہنا کہ مجھے مطلب میری واہ واہ ہو، یہ حب جاہ، یہ مذموم صفت ہے جس سے بچنا واقعی بہت دشوار ہے۔ یہ بہت زیادہ اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے تو بالکل یعنی کہ بالکل آنکھیں بند ہو گئی۔ میں تو گناہ گار آدمی ہوں، فلاں بھی تو یوں کرتا ہے، وہ فلاں بھی کر رہا ہوتا ہے جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، اچھا آدمی سمجھتے ہیں، وہ بھی اسے دھندے کر رہا ہوتا ہے، خواہ مخواہ کے اس کے ساتھ فوٹو اس کے ساتھ فوٹو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، دھندا مل گیا سب کو۔
اس کی جگہ ایک درود شریف پڑھ لیتے, 2-4 درود شریف شاید پڑھ لیں, یہ سب دھندے کرنے کے بجائے تو آخرت میں بیڑا پار ہے. لیکن نہیں, اب یہ سب کو دھندے مل گئے. ایک تعداد اکثریت کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا, اس کو بس یہ کام مل گیا. ایسا شیطان نے یہ پکڑا دیا ہے, اعلیٰ کہ جاؤ تمہارے آبا و اجداد نے نیکیاں کی تم کو نہیں کرنے دوں گا, تم یہ دھندے کرو, شہرت چاہو, عزت چاہو, واہ واہ کے پیچھے پاگل بنو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھیے, اگر کسی کو شہرت کی خواہش نہیں ہے اور ویسے ہی اگر اپنی پکچر وہ دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے, یہ مباح کام ہے. اچھا, اور ہم کسی پر, ہم کو یہ بھی اجازت نہیں کہ ہم کسی کی پکچر یا جیسے کسی بھی انداز میں اس کی پکچر دیکھ کر جس میں وہ بظاہر جو لا یعنی ہو, اس میں بھی ہم یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ اس کو شہرت اور واہ واہ کی بھوک ہے, یہ واہ واہ کے لیے اس نے ایسا کیا. ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ اس نے ظن رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوا, کسی اور نے بنا لیا ہوگا. تو خیر اس میں قرائن سامنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ خود وہ بڑے ایکشن سے کھڑے ہو کر وہ بنوایا ہوتا ہے اس نے. لیکن پھر بھی ہم اس کو حب جاگا نہیں کہیں گے, کسی مروت میں کسی نے اصرار کیا ہوگا, کسی وجہ سے یہ اس نے کر دیا ہوگا یہ کام. ہم حسن ظن کا پہلو ڈھونڈیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں. لیکن میں جنرلی سب کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں گا, اپنی نیت ایسے کاموں میں کیا ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو یہ رسالہ ہی ہاتھ میں آ گیا. نیکیاں چھپاؤ, سوشل میڈیا چھپانے دے گا نیکیاں؟ ہاں, اس کا ہدیہ نیکیاں چھپاؤ, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. یہ اس کا نام اوپر لکھا فیضان مدنی مذاکرہ قسط نمبر 16. یہ مدنی مذاکرے کی روشنی میں کافی سارا اضافہ کر کے یہ لکھا. یہ رسالہ مختلف مدنی مذاکروں کے مدنی پھولوں اور ایک بیان نیکیاں چھپاؤ کے مواد سمیت المدینۃ العلمیہ کے شعبے فیضان مدنی مذاکرہ نے نئی ترتیب اور کثیر نئے مواد کے ساتھ تیار کیا ہے. صفحات ہیں 108. ہدیہ صرف ہدیہ 30 روپے, اس کا ہدیہ 30 روپے, اس کا ہدیہ 30 روپے. اس کو حاصل کریں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کا سامان اس میں تلاش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جانی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر ہم بہن بھائی ایک دوسرے کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, اور اگر امی کبھی چاکلیٹ وغیرہ لے کر آتی ہیں تو اس میں اپنا حصہ کھا لیتے ہیں, پھر دوسروں کا حصہ بھی اس میں سے کھا لیتے ہیں اور ان کو بتاتے نہیں ہیں. پھر جب بہن بھائی پوچھتے ہیں تو ہم کچھ جواب نہیں دیتے. ایسا کرنا کیسا؟ ظاہر ہے کہ دوسرے کا حصہ کھا لینا جبکہ واقعی دوسرے کا حصہ ہو تو اس کی حق تلفی ہوئی, اور یہ گناہ ہے. بچے کو بھی دوسرے کی حق تلفی اگر کرے گا تو اس سے بدلہ لیا جائے گا. مثال کے طور پر بچے نے کسی دوسرے بچے کی, نابالغ نے دوسرے نابالغ کی ٹافی کھا لی, اس کی حق تلفی کی. اب اس کی صورت یہ ہے کہ جس نابالغ نے کھا لی دوسرے کی ٹافی, تو اب اس نابالغ پر یہ لازم ہے کہ اس کی رقم اس نابالغ کو پیمنٹ کرے.
تو اب ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ایک بچے نے دوسرے بچے کی کھا لی اور واقعی وہ دوسرے بچے کی ملکیت تھی اس کی، تو اب جس بچے نے کھا لی اس کی طرف سے چاہے خود پیمنٹ کر دے یا پھر اس بچے کی جو رقم ہو آپ کے پاس، جیسے باپ کے پاس باپ ولی ہوتا سرپرست، پھر اگر وہ نہیں ہے تو دوسرے دادا اور اس طرح پھر وہ سلسلہ چلتا ہے. تو باپ جب سرپرست ہے تو باپ کو چاہیے کہ اس کے پاس جو بچے کی رقم ہے تو اس بچے کی رقم سے اس ٹافی کا نقصان جو ہے، جس بچے کی یہ ٹافیاں ٹافی کھا گیا اس کو پیمنٹ کر دے اس کی رقم میں سے. خالی ڈانٹ دینا آئندہ مت کھانا اور اس نے سوری کہہ دیا اور کان پکڑ لیے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پیمنٹ کرنا ضروری ہے، جو بھی اس کی قیمت بنتی ہو، یا ویسی ٹافی لا کر دے دے اور ٹافی بھی ویسی ہی ہو، اس سے گھٹیا نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہند خواجہ دانا کابینہ سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چینی اسلامی بہنوں کے متعلق سوال ہے کہ جن اسلامی بہنوں کے گھر میں مدنی منع اور مدنی منیاں ہوں اور وہ خوب مستی بھی کرتے ہوں تو ان گھروں میں اسلامی بہنیں کس طرح قفل مدینہ لگائیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. تو بچے آپس میں مستی کرتے ہیں تو قفل مدینہ کیوں آڑے آئے گا؟ اصل بچوں پر یہ مائیں چیختی ہیں نا تو پھر بچے مستیاں زیادہ کرتے ہوں گے، چڑھاتے ہوں گے. تو اس لیے ماؤں کو قفل مدینہ خالی پیر شریف کا نہیں ہے، یوم قفل مدینہ نہیں، ان کو تو عمر قفل مدینہ، عمر بھر قفل مدینہ کیا جاتا ہے. یہ بول بول کر بعض مائیں جو بعض کیا لا تعداد مائیں بول بول کر گھر کا ماحول جو ہے نا اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں. ان میں اتنی بیچاریوں میں عقل نہیں ہوتی ہے کہ کہاں کیا بولنا چاہیے. یہ بس وہ بات بات پہ چیخیں مارتی ہیں بچوں پر، اور بچہ بھی جو ہے نا چیخوں کا عادی ہو جاتا ہے. وہ ڈراتا نہیں ہے، وہی کرتا ہے جو اس کو کرنا ہوتا ہے. ماں خالی چیختی رہ جاتی ہے، مار ڈالوں گی، کھا ڈالوں گی، تیرا ناس ہو جائے، فلاں ہو جائے، ایسا ماروں گی ایسا ماروں گی. اب وہ دھمکیاں دیتی ایسا ماروں گی، کبھی مارتی تو ہے نہیں، مار آتا بھی نہیں بیچاری کو. ایسا ماروں گی تو مطلب مار کے دکھا. تو بہرحال یہ کہ ماؤں کو قفل مدینہ کی زیادہ ضرورت ہے، سب کو قفل مدینہ کی ضرورت ہے. قفل مدینہ کی برکت سے انشاءاللہ ماحول مدنی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ. بچوں کی مستیاں انشاءاللہ کم ہو جائیں گی اس سے. اور ضرورتاً بولنا تو قفل مدینہ کے خلاف ہے بھی نہیں نا، کہ بچے کو اگر سمجھانا ہے تو کوئی حرج نہیں سمجھانے میں. اچھی بات ہے، سمجھانا بھی چاہیے جب ضرورت پڑے، کہ یہ قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. یہ جو چیخیں مارتی ہیں نا مائیں، یہ تو خواب میں بھی چیخیں ماریں گی تو یہ قفل مدینہ کے تو خلاف ہی اس کو شمار کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خدایا گفتگو کرنے کا تو مدنی قرینہ دے. خدایا گفتگو کرنے کا تو مدنی قرینہ دے. بچا غیبت سے بک بک سے ہمیں قفل مدینہ دے. ہمیں قفل مدینہ دے. ہمیں قفل مدینہ دے. میرا نام محمد یوسف شاہ
اتاری ہے، میں ضلع بڑگرام سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ بعض اسلامی بہنیں اپنے شوہروں کا نام لیتی ہیں، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مدنی مذاکرہ بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حج کس طریقے کو ہوتا ہے؟ پہلا سوال، بعض اسلامی بہنیں شوہروں کا نام لیتی ہیں، تو شوہر کا نام لینا مکروہ ہے، منع ہے. نکاح وغیرہ نہیں ٹوٹتا اس سے، لیکن لینا نہیں چاہیے. پہلے نہیں لیتی تھی، پہلے بولتی تھی عورتیں اس طرح بولتی آپ کے بھائی، بڑوں کو بولتی تھی آپ کے بیٹے. اب یہ مطلب حیا کی چادر جو نا سرکتی جا رہی، اب تو وہ مطلب نام کے ساتھ شوہر کا نام باقاعدہ بولتی ہیں. یعنی یہ بیچاریاں، ان میں عقل جیسی کوئی چیز نہیں ہے. شوہر کا نام جو اپنے ساتھ لیتی ہیں سوچتی نہیں ہے اگر شوہر نے 1 2 3 کر دیا تو پھر تو اس کے نام سے نفرت ہو جائے گی. اب اپنے نام کے ساتھ اس نے اس کو مشہور کر دیا اپنے شوہر کو، 1 2 3 ہو گیا تو آپ کس کا نام رکھے گی؟ تو بیچارہ باپ جس نے پال پوس کر بڑا کیا اور تمہاری شادی کرا دی، باپ کو تم نے سائڈ کر دیا. تو اس لیے نام تو بنتے کے ساتھ ہو نا، کہ مطلب محترمہ بنتے محترم. بلکہ اب وہ جو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ تو پھر ان کا اپنا نام بھی غائب کر دیتی ہیں. مسز کر کے وہ مسز زید، اور زید نے 1 2 3 کر دیا تو 1 2 3 طلاق دے دی. اب کس کی مسز ہے؟ تو باپ کی بیٹی بنی رہو نا، تو باپ نہیں نکالے گا تم کو، وہ 1 2 3 نہیں کرتا، شوہر تو کر دے گا 1 2 3. اچھا، پھر یہ کہ اگر بیوی سے پہلے شوہر نے انتقال کیا تو اب تو نکاح تو ختم ہوا نا. جب عدت پوری ہو جائے گی تو یہ شوہر کے نکاح سے باہر آ جائے گی. شوہر نے تو جب انتقال کیا اس کی طرف سے تو نکاح ٹوٹا نا، ہے نا، اس کی طرف سے نکاح ٹوٹا. اس کی عدت تک کچھ احکام باقی ہیں. عدت کے بعد اب بالکل دونوں ایک دوسرے کے لیے گویا اجنبی ہو گئے. لیکن اب شوہر پر اجنبی کا تو حکم نہیں آئے گا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، مگر ابھی اس کی بیوی ان مانو کر رہی نہیں کہ نکاح ختم ہو چکا ہے. تو اب یہ پھر بھی مسز کہلا رہی ہے، مشہور ہو گئی ہے. تو یوں مطلب باپ کی نسبت سمجھ میں آتی ہے، شوہر کی نسبت مشہور نہ کی جائے. اور نام بھی لینا ویسے ہی مکروہ ہے. پہلے تو عورتیں اتنا اس سے الرجی تھی کہ کسی نے اس کا چٹکلا بنا لیا. یعنی پہلے انہیں یوں مشہور کر دیا تھا لوگوں نے کہ وہ شوہر کا نکاح لے گی، شوہر کا نام لے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. تو وہ چٹکلا یوں بنایا کہ کوئی عورت نماز پڑھتی تو جیسے وہ نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب رحمت اللہ اس کے شوہر کا نام تھا تو وہ کہتی السلام علیکم منع کے ابا. یہ مطلب چٹکلا بنایا کہ شوہر کا نام لینا ہی نہیں ہے. اور اب پوزیشن یہ کہ وہ بے ضرورت شوہر کا نام چھوٹ میں لیتی ہیں، لکھتی ہیں، لکھ کے لگاتی ہیں، اخباروں میں دیتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ظاہرہ کو دیتی ہوں گی. شادی کرتی ہیں تو دونوں کی تصویر ساتھ ہوتی ہے. ایسے بے حیا لوگ ہیں، وہ خدا کا خوف نہیں ہے کہ اپنی بیوی یہ بنی سجی دنیا کو دکھا رہے ہو غیر مردوں کو. اب اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہوگی کہ اپنی بیوی کو جو نمائش کرائے. زمین میں زندہ گڑ جانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کوئی شخص اگر دعوت اسلامی کے لیے کھال بیچتا ہے، قربانی کی کھال، تو کیا اس کا بیچنا درست ہوگا اس کے لیے؟ اگر دعوت اسلامی کے لیے بیچتا ہے، کسی دینی ادارے کو دینے کے لیے بیچتا ہے، تو وہ کھال بیچنا بھی جائز ہے اس کا جس نے قربانی کی ہے اپنے آگے. اور وہ رقم جو ہے وہ بے شک دعوت اسلامی یا اس دینی ادارے کو دے دے. البتہ اپنی ذات کے لیے بیچی، خود پیسے رکھنے کے لیے، اب یہ پیسے اس
کو استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ پیسے اس کو کسی غریب کو صدقہ کرنے ہوں گے, شرعی فقیر کو صدقہ کرنے ہوں گے. اب وہ کسی ادارے کو بھی ڈائریکٹ نہیں دے گا, اس کو بتا دے گا کہ یہ انہیں کسی شرعی فقیر کو دینا ہے, تاکہ وہ شرعی ہیلا کر کے اس کو استعمال میں لے آئیں. یا کسی فرد کے لیے اگر بیچی یا اپنے لیے بیچنا ہوا, کسی غریب, جیسے غریب کو دینا ہے, غریب اس وقت میسر نہیں ہے, دور ہے, اس کے لیے بیچ کر پیسے رکھ لے, بعد میں دے دے. تو جس طرح دعوت اسلامی یا دوسرے ادارے کے لیے بیچی, اسی طرح اگر کسی غریب کو دینا چاہتا ہے تو اور وہ غریب تک وہ پہنچانا کھال بازوں کا دشوار ہوتا ہے, دشوار ہو یا نہ ہو, اگر اس غریب کی نیت سے بھی اس نے کھال بیچی اور یہ رقم اس کے لیے رکھ لی اور اس غریب کو وہ دے دے, تو یہ بھی طریقہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کا ایک شعر سنتے ہیں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. پیارے مرشدی, آپ کو بہت بہت اس گنہگار کی جانب سے عید الاضحیٰ بقرہ عید کا چاند مبارک ہو. اچھا, پہلے دو سوال تھے, دونوں کے جواب ہو گئے تھے. باپا ایک سوال رہ گیا تھا, ہاں, حج کس دن ہوتا ہے؟ حج کس دن ہوتا ہے یہ بتائیں گے اسائن بھائی, کہ کس دن ہوتا ہے یا کس رات ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, مکے میں ہوتا ہے, مدینے میں ہوتا ہے, کہاں پڑھا جاتا ہے, حج کہاں پڑھتے ہیں, کس کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو یہ جواب جو ہے نا, یہ میری برادری دے گیا 50 سال کے اوپر والے, کہ حج ایک اسلام بھائی کو کھڑا کر لیا تھا, کس تاریخ کو ہوتا ہے یہ پوچھا. 10 ذی الحجہ کو حج ادا ہوتا ہے. اور کس دن, کون سے 10 ذی الحجہ کو, 10 ذی الحجہ کو. ان کو مدنی تربیت گاہ پہ باندھو, ویسے بھی میری برادری کہیں بھی نہیں ہے, 50 سال سے اوپر کا چاہیے. خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. 10 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. ان کو مدنی تربیت گاہ والے قبول فرما لیں. جی یہیں بیٹھ کھڑے میں, تربیت گاہ کے بالکل پاس ہی ہیں. مضبوطی سے ہاں پکڑنا. 50 سال یا اس سے زائد. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. مسجد ہوتی ہے, عرفات کے میدان میں حج ہوتی ہے, حج عرفات کے میدان میں ہوتی ہے. مگر کون سی تاریخ کو؟ 9 ذی الحجہ کو. وہ 10 کہہ رہے تھے, 9 ذی الحجہ کو, 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے. ماشاءاللہ, جواب درست ہے. اچھا, 9 ذی الحجہ کو اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے ہوتا ہے یا فجر کی اذان کے بعد ہوتا ہے؟ کس وقت شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو حج کا ٹائم؟ یہ کون بتائے؟ فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. آپ حج کر کے آ گئے کیا؟ حج نہیں کیا, عمرہ کیا. حج نہیں کیا, عمرہ کیا. دعا کرے حج کا اللہ نصیب کر دے. آپ دعا کریں اللہ حج نصیب کر دے. فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ خطبہ ہوتا ہے, یہ ہم کو پتہ ہے اس کا. 9 ذی الحجہ کو میں جو حج کرتے ہیں ان کو ٹائم کا نہیں پتہ چلتا ہوگا, راتوں کو جانا شروع کر دیتے. ہاں بھائی, کس ٹائم پر حج ہوتا ہے کون بتائے گا؟ ہمارے ایک اور بزرگ بھی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بابا ظہر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے.
ظہر کے بعد سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے. زہر کی نماز پڑھ کر شروع ہوگا یا اذان ہوتے ہی شروع ہو جائے گا؟ ظہر کی نماز پڑھ کر شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. حاجی ہیں آپ؟ نہیں ہیں. یار یہ تو بہت ہی پرانے بیچارے یار. حج کروا دو یار ان کو، یا دونوں حج کروا دو یار بیچارے یار. اور روتے بھی تو نہیں ہیں. ہاں بھائی حج کب شروع ہوتا ہے؟ یہ کچھ بہتر آگے تھوڑا کنفیوز ہو گئے. نہیں ان کو یا دوسرے کو تحفہ دے دو یار. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ویسے حج کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کا تعلق اذان سے اور نماز سے نہیں ہے. ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے نا، تو اگر کوئی احرام کے ساتھ میدان عرفات میں ہے تو وہ حاجی ہو گیا. اب ایک لمحے کے لیے اس کا وقت پھر کب تک رہتا ہے یہ کوئی بتائے گا؟ چلو آپ لوگ بتائیں، شخصیات بتائیں گے ہماری. وقت کتنے دن تک رہتا ہے کیا ہے یہ بتائیں گے. مائک دیجئے پیچھے. اچھا پورا وقت بتائیے. شخصیات پورا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جمیل احمد اتاری. حج کا وقت مغرب تک رہتا ہے. مدنی تربیت گاہ والوں قبول کر لو. کون سے دن کی مغرب؟ کہ 12 ذو الحجۃ الحرام غروب آفتاب سے پہلے کنکریاں مار کے اگر نکل جائے تو اچھا ہے. مینا اگر مکہ جانا چاہے تو، ورنہ پھر 13 کو بھی رکنا ہے. غروب ہو جائے تو چلا جانا معیوب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد واسط اتاری. صبح فجر کی نماز تک، فجر کے وقت تک. مطلب کب سے کب تک؟ کون سی تاریخ؟ 9 ذو الحجہ کے جو ہے نا ظہر کا وقت شروع ہو کر 10 ذو الحجہ کے فجر تک. جواب درست ہے. اس میں فجر نہیں کہیں گے، ویسے صبح صادق تک. 9 ذو الحجۃ الحرام کے ابتدائے وقت ظہر سے لے کر 10 کی صبح صادق تک یہ وقت ہے حج کا. اس سارے وقفے میں اگر کوئی احرام کے ساتھ میدان عرفات میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آ گیا یا اس کی فضا سے ہوائی جہاز میں بھی گزر گیا تب بھی حاجی ہو گیا. ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو درست جواب دینے پر بارش مکہ، بارش مدینہ، آب زمزم، بیر روحہ اور دیگر متبرک پانی کا مجموعہ یہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. ان کو دیا نا، انہی کو دیا. نہیں انہوں نے فجر کا کہا تھا، 9 ذو الحجہ کی. اچھا پہلا جواب انہوں نے بھی بتا رہے ہیں درست دیا تھا، بھول گیا کیا جواب. وقت انہوں نے نہیں بتایا تھا، دوسرے جو تھے انہوں نے وقت بھی بتایا تھا. اچھا میں نے آج صرف تاریخ پوچھی تھی، پھر وقت میں ہی کنفیوز ہو گئے. آئیں بھی کرو، یاد کرنا ہے کہ بھی تحفہ میری جو ہے نا. ہمارے ان بزرگ کو بھی تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ لیتی ہیں، اوپر کلپ وغیرہ لگا لیتی ہیں، تو اس حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جوڑا باندھنا بھی نہیں ہوا، یہ تو کلپ
تو نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے اس میں؟ اچھا بہرحال لے کے یہ نماز میں حرج نہیں ہے اس میں. ہاں عورت ہی کی بات ہو رہی ہے. عورت اگر اس طرح بالوں کا جوڑا باندھ لے یا کلپوں کے ذریعے اس کا کچھ ڈھیر بنا لے بالوں کا تو نماز اس کی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد سلیم اتاری. میرا یہ سوال ہے اگر گھر میں مہمان آئے تو اسلامی بہنیں ان کی مہمان نوازی کس انداز میں کریں, کس طرح پردے میں رہ کر کی مہمان نوازی کریں؟ برائے مہربانی اس کی کوئی شرعی رہنمائی عطا فرما دیں. اجنبی مہمان ہے, نام محرم مہمان ہے, تو اسلامی بہنوں کو تو ظاہر اس سے بچنا ہی ہوگا. ہاں اگر گھر میں دوسرے اسلامی بھائی موجود ہیں تو یہ ان کے مہمان ہیں تو اب وہ پردے میں رہ کر پکا کر اور دینا وہ اس محرم کے ذریعے جو بھی ہے وہ کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ کھپرو یقین نہیں آ رہا, اتنی ماشاءاللہ انہوں نے اتنے سائیں جمع کر لیے ہیں. پنجاب کو اس بار پیچھے رکھ دیا, ہیلاں والے کم ہیں جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. یہ کھپرو حالانکہ اتنا مشہور بھی نہیں کھپرو. اب یہاں سے کوئی مدنی قافلے بھی ملے نا, کوئی پٹی تو تبدیل نہیں ہو گئی ہے, کھپرو ہی ہے. کمال کر دیا یار ان لوگوں نے. پنجاب بھی دکھا رہے ہیں پاپا. پنجاب میں پنجاب ہار گیا, پنجاب آ گیا پاپا. نہیں کم ہے, یہ کھپروں کے مقابلے میں کافی کم ہے. یہ پہلی بار ایسا ناقابل یقین منظر ہے کہ باب الاسلام اور کھپرو جو غیر معروف جگہ ہے اس میں یہ انہوں نے ہزاروں عاشقان رسول جمع کر لیے. نہیں انہوں نے بھی بیچاروں نے محنت کی ہے ہیلا والوں نے, لیکن بہرحال نصیب, وہ دونوں میں کتنا فرق ہے. اللہ اور برکت دے, خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائی ہے, مدنی قافلوں کی بہاریں لٹائی ہے. بچہ بچہ نمازی بن جائے بھائی, اس کی تحریک مسجد پر تحریک چلاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی حاجی یا معتمر کا احرام کی حالت میں روتی آواز میں دعائیں مانگ کر یہ کہنا کہ میں فلاں جگہ دعا کر رہا ہوں اور میں نے آپ سب کے لیے بھی دعائیں کی ہیں, اللہ منظور فرمائے, اس طرح کے آڈیو ویڈیو پیغامات کو سوشل میڈیا پر جاری کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. ظاہر ایسے شخص کا خود کو ریا سے بچانا, حب جاہ سے بچانا ہے بڑا دشوار. اور یہ بھی طرح طرح کے انداز آج کل چل رہے ہیں, تو اس سے بچنا ہی چاہیے. لیکن ہم کسی نے ایسا کیا اس کو ریاکار نہیں بولیں گے کہ یہ مطلب اگرچہ یہ علامتیں ہوتی رہیں, لیکن چونکہ ریا کا تعلق ہے دل سے, اور دل پر حکم لگانا یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے, لیکن جو ایسا کرتا ہے اس کو غور کرنا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, اس کو اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ریاکاریوں سے بچایا الہی, ریاکاریوں سے بچایا الہی, مجھے نیک بندہ
الہی مجھے نیک بندہ بنا یا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں کراچی مزید سے بات کر رہا ہوں. رشاد، مجھے اس حوالے سے بات کرنی تھی جانور کے حوالے سے. میں بکرا لے کر آیا ہوں آج 2 ہفتے پہلے. تو رچے میں لاتے ہوئے وہ جو ہے نا اس کو چوٹ لگ گئی یا جھٹکا آ گیا، وہ لنگڑا کے چل رہا. تو میرے کو بتا دیں کہ قربانی ہے یا نہیں، زخم کوئی نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ قربانی کے وقت تک صحیح ہو جاتا ہے، لنگڑا پن اس کا ختم ہو جاتا ہے، تب تو قربانی جائز ہے. ورنہ اگر یہ ہے ایسا لنگڑا کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر نظر آ رہا ہے، لنگڑا پن اس کا ظاہر ہے، تو قربانی نہیں ہوگی. لنگڑا پن ظاہر ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جس پاؤں سے لنگڑا ہے وہ زمین پر نہ رکھ سکتا. اگر زمین پر رکھ کے اس کے سہارے سے چل رہا ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی. اگر وہ اس کے سہارے سے چل نہیں سکتا تو پھر قربانی نہیں ہوگی. بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 342. جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے. بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے. یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمے قربانی واجب نہ کی، اپنے ذمے قربانی واجب نہ کی ہو. اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے. فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے. اور غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو ناجائز ہے. اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے. مثلا ایسا لاغر یعنی کمزور جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے اور اس کے یہاں وہ فربے ہو گیا یعنی تگڑا ہو گیا تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے. میں عرب شریف سے جبیل سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی اسلامی بہنیں مدنی کام کرتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں کون ایسا مدنی کام کرتی تھی، کون تبلیغ دیتی تھی، تو اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. بی بی عائشہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بہت بڑی عالمہ اور مفتیہ تھیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی پردے میں رہ کر ان سے احکامات دریافت کرتے تھے، حدیثیں سنتے تھے. تو کیا یہ تبلیغ نہیں تھی؟
صحابیات نے بھی تبلیغیں کی ہیں, ولیات نے تبلیغ کی, اپنے اپنے دائرے میں رہ کر. پہلے کے انداز اور تھے, اب کے انداز بدل گئے. تو جب بھی زمانے میں جو بھی انداز ہو, اگر وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے, اور تبلیغ کرنا یہ کار ثواب ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قرآن کریم میں حکم ہے کہ نیکی کا حکم کرے, برائی سے منع کرے. تو یہ مردوں کے لیے خاص تھوڑی ہے, اس میں مرد اور عورت سبھی شامل ہیں. اپنے اپنے دائرے میں رہ کر, اپنے اپنے مقام پر رہ کر, اپنے اپنے انداز میں شریعت کے دائرے میں رہ کر انہوں نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عورتوں کا خاص ذکر ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. سبحان اللہ, تو قرآن کی نص ہے اس پر. تو الحمدللہ اپنے دعوت اسلامی میں اسلامی بہنوں کا بھی بہت شعبہ فعال ہے, اور لاکھوں اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بھی دعوت اسلامی میں الحمدللہ کسی نہ کسی حوالے سے شامل ہیں. مدنی کام بھی کرنے والیاں کام کرتی ہیں اللہ کی رحمت سے, اور نمازی بنتی ہیں, نمازی بناتی ہیں, اور حکم شریعت پر چلتی ہیں. بہت ساری اسلامی بہنوں کی دعوت اسلامی میں آ کر, یعنی بہت ساری عورتوں کی دعوت اسلامی میں آ کر اصلاح ہو گئی, اور وہ اسلامی بہنیں بن گئیں, شریعت کی پابند بن گئیں, نمازی بن گئیں, با پردہ بن گئیں. الحمدللہ درس نظامی کرتی ہیں, اور درس نظامی میں بھی اس بار اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں اسلامی بہنوں کی ردا پوشی کی تعداد بہت زیادہ تھی. تعداد یاد ہے 700 کے کچھ اوپر اسلامی بہنوں کی ردا پوشی ہوئی, جبکہ اسلامی بھائیوں کی 365 تھے دستار بندی والے. 365 اور 700 نے ڈبل ہوئی نا اسلامی بہنیں درس نظامی جنہوں نے اس سال کی. حافظہ بنتی ہیں وہ الگ. یہ سب تبلیغ ہی کے تو نظارے ہیں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچی ہوئی ہیں اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں اور ایک پنڈال کے اندر آ چکے ہیں. ہمارے چاروں طرف آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں, اور ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. ہم نے معلومات لی کہ یہ جانور کتنے کا ہے. یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی پیارا سا ہے, یہ بڑا غصے والا جانور ہے, اور اس کی قیمت جو مانگی جا رہی ہے یہ 12 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو میں تھوڑا آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں, تھوڑا اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں, آپ کو بھی جانور دکھانا ہے تو یہ جانور ملاحظہ کیجئے. بڑا ہی خوبصورت جانور ہے ماشاء اللہ عز و جل. اچھا جی, اب جو ہے ہم آپ کو جو جانور دکھانے والے ہیں اس کی قیمت منڈی میں جو ان کے مالک ہیں وہ 22 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. 22 لاکھ روپے دیکھیں, یہ جی اس کے یہ 22 لاکھ روپے جو ہے مانگے جا رہے ہیں. یہ بھی بڑا پیارا سا جانور ہے ماشاء اللہ عز و جل. اچھا, شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم جانور کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, اور اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کی برکت کیا ہوگی؟ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے, اپنی یا دوسرے کی پسند آئے, اچھی ہو, تو اس پر ماشاء اللہ کہنے سے اس کو نظر نہیں لگے گی. تو یہ عمدہ جانور ہیں, ان کو بھی دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے, اچھی بات ہے. اچھا, اب سائل محترم, آپ نے وہ پہلا جو جانور دکھایا اس میں کہا یہ غصے والا ہے. اب اس پہ دیکھ لیں, یہ غیبت ہوئی, تہمت ہوئی, کیا ہوا؟ بھائی اتنا تو ہے کہ یہ جس کا جانور ہے نا اس کو اچھا نہیں لگا ہوگا, کیونکہ عام طور پہ جانور بیچنے والا بولتا ہے یہ غریب ہے, بچہ بھی چلا لے گا اس کو, غریب ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بچہ لے کر نکلے تو یہ غریب ہے, امیر ہے, یہ سب اپنا تعارف کروا دے.
لیکن اپنے جانور کو غصے والا یعنی غیر غریب سننے کے لیے کوئی بیچنے والا تیار ہوگا، اس کا چانس بظاہر کم ہے۔ غصے والا جانور اگر پتہ چل جائے کہ یہ مطلب غصے والا جانور ہے تو آدمی خریدے گا کیسے اس کو؟ ہم نے چند سال پہلے ایک بکرا دیکھا تھا منڈی میں، کچھ سال ہو گئے، تو اس کو دونوں طرف باندھا ہوا تھا، دونوں طرف سے، وہ سینگ بھی بڑے عجیب عجیب اس کے تھے، اور سر بھی اتنا سا تھا مٹھی جتنا، مطلب تقریباً یوں سمجھا مٹھی جتنا سر تھا، چھوٹا تھا۔ اور وہ ہم جب یہاں سے تو وہ بیچنے والا سنبھال کے رہنا مار دے گا کہیں، اس کو بھی اعتراف تھا کہ یہ غریب نہیں ہے۔ حاجی عبید رضا میرے بھی ساتھ تھے ہمارے، انہوں نے پہچانے، بولا یہ تو وحشی لگتا ہے، جنگلی جانور ہے، اور واقعی وہ وحشی ہی تھا۔ غور کیا نا اتنا تو منہ کہاں ہوتا ہے بکرے کا، اور اس کے سینگ اور انوکھا دوسرے بکروں سے کچھ وہ جدا گانا لگ رہا تھا، وہ تو یعنی یوں لگتا تھا کہ واقعی وہ جنگلی تھا، قربانی جنگلی جانور کی نہیں ہوتی۔ وہ بھی آخر بک گیا، ویسے وہ لے گیا، کوئی لے جاتے ہیں، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی۔ مجھے جو یاد پڑتا ہے اس کو بھی کسی نے خرید لیا، بعد میں جب ہم گئے تو جا چکا تھا۔ تو یوں مطلب یہ کہ ویسے کسی کے جانور کو غصے والا کہنا جو ہے نا، یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے، اس کی ایذا کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کا بچہ ہو، واقعی شرارتی ہو، آپ کے ناک میں دم و دم میں ناک کر رکھا ہو اس نے، سارے گھر کو نچا رہا ہو، مگر آپ دیکھیں کہ آپس میں آپ کے دوست بولتے گئے یار اس کا بچہ جو نا بڑا شیطان ہے، یا شیطان بمانے شریر، شرارتی ہے، کیا خیال ہے؟ آپ جھوم اٹھیں گے خوشی سے کہ میرے بچے کے خوب فضائل بیان ہو رہے، واہ بھائی واہ، آج تو مزہ آ گیا۔ آپ دل تھوڑا کریں گے، بھلے آپ کا بچہ شرارتی ہے، آپ کا رواں رواں اعتراف کرتا ہے کہ شرارتی ہے، لیکن دوسرے کے منہ سے اس کا شرارتی سننا پسند نہیں کریں گے آپ۔ تو اسی طرح کسی کے جانور کی برائی، کسی کی سواری کی برائی، کسی کی گاڑی کی برائی، کسی کے گھر کی برائی، یہ بھی غیبت ہے۔ تو کسی جانور کو غصے والا کہنا اس طرح، یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کا عیب بیان کرنا ہوا۔ تو اب چونکہ جانور تو جانور ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی۔ جیسے کار ہے، کسی کی کار کو بولے کار ہے، کھچڑ پچڑ کار ہے یار، تو یہ ہے غیبت، جبکہ واقعی کھچڑ پچڑ ہے تب بھی غیبت ہے، تب بھی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ ہے خراب، کیونکہ اس کے مالک کا دل دکھے گا۔ تو غیبت میں جو اس کی ممانعت کی مین وجہ یہی ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو پتہ چلے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھ جاتا ہے اس کا۔ جو جاہل لوگ بولتے ہیں نا ہم اس کے منہ پر کہیں گے جا کر، ہم تو منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت ہوتی ہے کہ منہ پر کہنا تو زیادہ برا ہے کہ اب تو ڈائریکٹ اس کا دل دکھا رہا ہے۔ تو اس لیے وہ جانور والے سے معذرت کرنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی، میری سمجھ میں یہی آتا ہے۔ اب وہ مدنی چینل پر وہ ڈنکے کی چوٹ، وہ غصے والا اب تو خریدے گا کون بیچارے کو؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مالک یہ نہیں بولے گا کہ میرے جانور کا تعارف کراؤ گے، غصے والا ہے، لینا ہے تو لو، مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ نہیں یہ ہے تو غیبت سمجھ میں آتا ہے، یہ عیب ہے۔ جیسے کار کو بولیں گے، اسکوٹر کو خراب بولیں گے، کسی کے گھر گئے اس کا رنگ خراب تھا جبکہ ہو خراب، غیبت تو ہے نا، اس کو مطلب مالک سنے گا تو برا تو لگے گا کہ اس کو ہم نے عزت دی، ٹھنڈا پانی پلایا، چائے پتی دودھ پتی بنا کے اس کو پلائی نا، پیچھے سے جا کر بولتا ہے اس کا رنگ چونا خراب ہو گیا، برا تو لگے۔ اس کے لیٹرین کی بھی برائی کریں گے تو یہ بھی غیبت ہوگی کہ وہ آخر کوئی اپنی چیز کو کام، میرے کپڑے میلے ہیں، ٹھیک ہے میلے ہیں، مجھے پتا ہے میلے ہیں، آپ بولو گے نا یار انڈیا کے کپڑے، یار ہم میلے تھے کپڑے اس کے، مزہ نہیں آئے گا مجھے،
आपको भी मज़ा नहीं आएगा आपके पड़ोसी को बुराई करेगा तो लिबास की बुराई भी ग़ीबत होती है। इसी तरह बापा ये जो मंडी में बाज़ इस तरह की भी गायें होती हैं जो छोटे कद की होती हैं और बहुत कदावर भी होते हैं जानवर, तो यहाँ तो किसी को लंबा छोटा कहना, ठिंगना कहना, तो उसका छोटापन जो है ना ये उसकी खूबी है, ऐब नहीं है। वो गेनी जी बोलते हैं इसको, ये महंगी होती है, बकरे जितनी होती है, बाज़ बकरे इससे बड़े होते हैं, तो ये इसका छोटापन ये खूबी है, ऐब नहीं है। इसको बयान करने में ना उसको बुरा लगेगा, यार कितनी इतनी सी है, कैसी खूबसूरत है। वो तो अगर इस तरह कहा गया तो बकरे जैसी गाय है, इसके तो रेट इतने ज़्यादा, तो इसमें दिल आज़ारी का अंदेशा है। अगर वो नहीं, ये छोटी गाय तो ये नस्ल होती है इसकी, ये सिर्फ बकरीद में ही बिकती है, गोश्त फरोश उसको नहीं बेचेगा कभी भी, वो पड़ता नहीं खाइए। हाँ बीमार हो गई और मरने पड़ी और फिर अब मजबूरन बेच दिया उसका गोश्त, वो एक अलग चीज़ है। हाँ 3.5 लाख की होगी, बराबर है। छोटी बहुत खूबसूरत होती है। ये इसकी ये लोग खिदमत करते हैं, बेचारे पालते हैं, जो माहिर होते हैं ना इसको पालते हैं, और जितना इसको खिलाते पिलाते कोई तरकीबें करते तो ये गोल बनती है। ये जितनी गोल होगी ना इतनी खूबसूरत होती है ये गोलाई। हाँ वो मुख्तलिफ नस्लें होती होंगी इसकी, तो देखा मैंने गोल बनती हैं ये। तो अब अगर ये गोल होती तो 3.5 लाख की ना होती, तो 7.5 मांगता शायद, ये भी हो सकता है। तो ये इन्हीं दिनों बिकती है, और जो शौकीन होते हैं इसके वो इस तरह की गाय लेते हैं। तो ये खूबसूरत है, इसका ज़रा एक अपना एक सवाब है, फजीलत है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम तेरे धूम मची हो, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम साउथ अफ्रीका के शहर विट बैंक में हज़रत सैयदना बिलाल कोर्स शुरू हो चुका है, जो कि 9 मुस्लिम्स के लिए बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 हफ्ता इस कोर्स को मुकम्मल हो चुका है, और ये 92 दिन का कोर्स है, 92 डेज़। इस कोर्स में बहुत सारे, बल्कि अक्सरियत ऐसे इस्लामी भाइयों की होती है जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया होता है, या कुछ अरसे से मुसलमान हो चुके हैं लेकिन उन्हें नमाज रोज़े के बारे में या दुआओं, कलमा और बुनियादी इस्लामी मालूमात जिनके पास नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने ये एहतमाम किया है कि ऐसे इस्लामी भाइयों को जमा करके उनको दीन के बुनियादी मसाइल, नमाज, रोज़ा, दुआएं और कुरान पाक का सही पढ़ना, ये सब सिखाया जाए। तो इस्लामी भाई इस वक्त मौजूद हैं, और इस वक्त एक दर्स का सिलसिला जारी है, और असर और मगरिब के दरमियान एक तरबियत का हल्का होता है। तो इस वक्त इस्लामी भाई उस तरबियत के हल्के में मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें इस काम में कामयाबी अता फरमाए, और दावत इस्लामी को अल्लाह ताला दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए, और इस तरह के प्रोजेक्ट दुनिया भर में कायम हो जाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम
تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. You must recite after me. Ashhadu Allah ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I bear witness that there is no God but Allah. He is alone and He has no partner. And I bear witness that Muhammad, peace and salutations be upon him, is the last messenger of Allah. And he is Allah's bondman. MashaAllah, you have become Muslim. And have you thought, or somebody gave you advice what name to give you? No. Can I give you a name? Yes. Your name is Ziauddin. Ziauddin. MashaAllah. We gave this brother beautiful name Ziauddin. Ziauddin, our Amir Ahl Sunnat's Pir o Murshid, was known as Qutb Medina, very great personality. We named him after that pious personality. That means that the light of the religion. May Allah make you exactly the light of the religion. Welcome you. Brothers must greet him and give him warm welcome. بے عدد کافر مسلمان ہو گئے، بے عدد کافر مسلمان ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، ہاں پیار ہے، ہاں پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ نگران شورا کا باپا ایک صوتی پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوال ہوا کہ مختلف مقدس مقامات پر کوئی شخص جا کر کسی کو یہ پیغام بھیج دے کہ میں فلاں جگہ بیٹھ کر دعا کرتا ہوں، تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری رہنمائی فرمائی کہ اس میں خود کو حب جا اور ریاکاری سے بچانا یہ مشکل ہے، کیسے بچائے گا؟ البتہ اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں چونکہ لوگ کر ہی رہے ہیں، اور کوئی کہے گا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، دعا کر رہا تھا، میں نے آپ کے لیے بھی دعا کی، میں عرفات کے میدان میں ہوں تو میں نے آپ کے لیے دعا کی، میں مزدلفہ کے میدان میں ہوں تو میں مینا میں ہوں تو میں
सब्ज गुम्बद के साए में हूँ, मुझे याद आएगा उसी वक्त, क्योंकि हर वक्त हर को याद आता भी नहीं है। अगर ऐसा कोई मिसाल के तौर पर कर ही रहा है तो अगर हम, क्या इसकी ये रहनुमाई आपकी तरफ से हो सकती है कि ऐसे में ये नीयत कर ले कि मैं चूँकि इसको अगर ये सौती पैगाम दूंगा और किसी को पता चलेगा कि मुझे ऐसे मकाम पर उसने याद किया, तो उसमें उसकी ठीक ठाक दिलजोई और उसको एक खुशी हासिल होगी, तो हो सकता है कि उसको इसकी अच्छी नीयत पर वापस सवाब भी मिले और उसको दिलजोई का सवाब भी मिले, जबकि अल्लाह के रहमत से वो रिया का रुपये जा से बचता हो। क्या फरमाते पापा? किसी को ये कहना कि मैंने आपके लिए दुआ मांगी मदीने में या काबे शरीफ के दरवाजे के सामने या मुस्तजाब, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है, अच्छी नीयत है कि दिल जो होगी तो इंशाअल्लाह सवाब का हकदार है। लेकिन मसला है कि सोशल मीडिया पर अपलोड करने से ही क्या दिल जो होगी। यहाँ मतलब जो बात चल रही थी सोशल मीडिया की, इनफिरादी बात तो थी नहीं ना। जैसे कि अब कोई मरीज है, वो बार बार बोलता है मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, तो अगला कहता है कि भाई मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मैंने तो भाई फुला फुला वक्त भी दुआ मांगी थी, तो इससे तो उसकी दिल जोई होगी, ये कहने में हर्ज नहीं है। सोशल मीडिया पर जो ये वो अब जो दुआ मांग रहे हैं, सामने कोई खड़ा हुआ है मोबाइल फोन लेकर और ये दुआ मांग रहा है, अब रोनी आवाज है या वो जैसी भी आवाज है, वो दुआ मांग रहा है, ताकि ये सोशल मीडिया पर इसको अपलोड करे। अब बताए कि खुशू कहाँ आएगा यार, उसके मतलब शोहरत और रुब्बे जा नहीं मंडला रही है उस पर, इसका इम्कान नहीं है कि मुझे हजारों देखेंगे और इम्प्रेशन पड़ेगा कि मैं इस जगह पर दुआ मांग रहा हूँ, मैंने एहराम भी बांधा हुआ है। यहाँ मतलब क्या चाहता है, फिर सबको भेज रहा है कि मैंने आपके लिए फुला जगह दुआ मांगी, मेरा सुनो ये चाहता है क्या आखिर। तो ये अपने दिल पर गौर करे, अपनी नीयत पर गौर करे कि मेरी नीयत क्या है। अब नीयत कर भी ले तो नीयत का महल होना चाहिए। सोशल मीडिया पर देकर यूं नीयत करे कि मैं सबकी दिल जो ही करता हूँ, ये थोड़ी नीयत का महल बन नहीं रहा, क्योंकि एक तादाद है जो तनकीद करेगी इस पर, रियाकार बोलेगी, हुक्म लगाएगी, हुब्बे जहाँ का मरीज बोलेगी और सबको दिखाता है, सुनाता है। इबादत करे आदमी, दुआ मांगे चुपके से मांगे, हमको बताने की क्या जरूरत है, ऐसों क्या इलाज करेगा ये। इनफिरादी तौर पर किसी को बताना अच्छी नीयत के साथ वो अलग बात है, और सोशल मीडिया पर अपलोड करना, यार खांसते हैं तो अपलोड करते हैं, छींक मारते हैं तो अपलोड करते हैं, पता क्या क्या ये मतलब, यानी कि बस वो पापा ये काम मिल गया। अभी भी एक मैसेज आया है कि गुंबद खज़रा के सामने से आपको सलाम, और गुंबद खज़रा के साए में 1200 बार दुरूद पाक का तोहफा आपको पेश करता हूँ। सोशल मीडिया पर है, मतलब किसी ने भेजा इनफिरादी है, इनफरादी तौर पे भेजा है। इनफिरादी में तो हरज नहीं है। ये हमारे यहाँ कहते हैं आपको इतने दुरूद शरीफ का तोहफा, ये जुमला मेरी समझ में आता नहीं है। ये कि आपको मैंने इतने दुरूद शरीफ का सवाब ईसाल किया, इतने दुरूद शरीफ पढ़कर मैंने ईसाल सवाब किया आपको, ये जुमला तो बन जाता है। ये डायरेक्ट कहना कि आपको तोहफा खुदा बेहतर जाने, ये जुमला, इससे मुराद शायद यही होती होगी कि सवाब का तोहफा कर रहा है। अच्छा फिर बोलते भी है, मेरे को तो बोलते आप कबूल कर ले। अब वो सवाब आपने मुझे ईसाल किया, अब मैं कबूल करूं, तो मेरे कबूल करने न करने का इसमें क्या, मैं कबूल क्या करूं, इसको कैसे करूं? अल्लाह ताला कबूल कर लेगा, मेरे अमल नामे में आपका ये सवाब आ जाएगा उसके करम से। जैसे आपकी तरफ से भी तो इस तरह के ऐलानात होते हैं ना कि मुझे अच्छी अच्छी नीयतों के तोहफे पेश करें, मादी तोहफे ना दें, इस तरह तो फिर ये भी तो ये एक जुमला है तरगीब का, अच्छी अच्छी नीयतों को तोहफे दो, इससे मुराद यही होती है अच्छी नीयतें करके मुझे इसका सवाब ईसाल करो। जरा कि मादी शे तो है नहीं ना जो नजर आए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
محمد. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. سید اطہار محمد عمران اطاری کی جانب سے پیارے پیارے باپا کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس وقت بیرون ملک مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں، اور ابھی جو مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں ہمارے ماہ ذوالحجۃ الحرام کے اور آگے ماہ محرم الحرام کے، تو اس میں ہم نے یہ نیت کی تھی کہ جو ان میں مستقل شرکت کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ حج کی ٹکٹوں کا بھی انتظام کیا جائے گا. تو الحمدللہ 5 حج کی ٹکٹوں کا انتظام ہو چکا ہے سبحان اللہ. اور اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو گورنمنٹ اسکیم ہوتی ہے اس کے مطابق ہم نے رکھا ہے حج کی ٹکٹوں کا. اور اس میں یہ بھی توجہ رہے کہ چونکہ یہاں قرآن اندازی ہوتی ہے، ہمارے پاس تو قرآن اندازی ہوگی اور ہمارے پاس جن کے نام نکلیں گے تو ان کو حج کی ٹکٹوں کا جیسے ہماری طرف سے ہو جائے گا تو ان کو بھی پھر یہاں گورنمنٹ اسکیم میں بھی قرآن اندازی میں ہی دینا پڑے گا. تو یہ صورتیں بھی سامنے ہوں. انشاءاللہ مزید کوشش جاری ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین سے بھی عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں جتنا ہو سکے اپنا تعاون شامل کریں، اور انشاءاللہ اس سے علم دین کے پھیلنے میں بھی آپ کا بہترین تعاون رہے گا. امیر سنت کو، تمام عاشقان رسول کو ماہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند مبارک ہو. خیر مبارک. ماشاء اللہ. جو حج کے لیے ہم نے یہ ترکیب رکھی ہے کہ جو 10 مدنی مذاکرے یہ ذوالحجۃ الحرام کے اور 10 محرم شریف کے ان میں شریک ہو، تو پھر یہ عاشورے کی شب جو ہے، بلکہ وہ عاشورے کی شب نہیں، 11ویں شب بھی ہوتی ہے نا ہمارے مدنی مذاکرہ، تو 11ویں شب قرآن اندازی انشاءاللہ کر لیں گے جو موجود ہوگا اس کو. تو اب یہاں روز روز نام تو نکلیں گے، لیکن جس کا بھی نام نکلا اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اب یہ 10 دن شرکت کرے گئے، بلکہ وہ عمرے والے 10 دن، حج والے 20 دن. حج کا تو ان دنوں نکلے گا بھی نہیں، حج کا تو آخری میں 11ویں شب، محرم شریف کی 11ویں شب عاشورہ گزار کے وہ رات بھی ہم مدنی مذاکرہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رشید اطاری USA کے شہر سکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ شوہر کو رزق عورت کے نصیب سے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ہر ایک کو اپنے اپنے نصیب کی روزی ملتی ہے. یہ ہے عوامی جملہ ہے نا کہ عورت کو رزق، شوہر کو عورت کے نصیب سے ملتا ہے، تو جو کما رہا ہے اس کو کس کے نصیب سے ملتا ہے؟ اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے. تو سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو مرد نے چھوا تک نہیں، تو یہ اولاد کس کے نصیب کی ملی؟ تو یہ عوامی اس طرح کے سینٹینس ہوتے ہیں جو قابل توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں نکاح کی برکت کے لیے نکاح کی برکت یہ ہے کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرماتا ہے. بابا جان اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں طرف سے اگر مرد کی اچھی آمدنی ہے تو بعض اوقات خواتین یعنی بیویوں کی طرف سے یہ بات آتی کہ یہ آپ سے جو کچھ بھی برکتیں آ رہی ہیں اس میں ہمارا حصہ ہے. اور اگر کسی کے کاروبار میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو مرد عورتوں کو یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ اس طرح کی آزمائشیں میرے ساتھ آ رہی ہیں. اور چونکہ یہ مقولہ بہت مشہور ہے تو اس بارے میں بھی آپ کوئی رہنمائی فرمائیں. اب وہ یہ بات تو صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ جب بیوی آئے گی تو اس کی روزی بھی لیتی آئے گی، اس کی برکت
अच्छा नेक औरत है उसकी बरकतें मिलेंगी, शोहर अगर नेक है इसकी बरकतें मिलेंगी, औलाद आई तो उसके हिस्से की रोज़ी भी मिलेगी, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब वो तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हो गया, ये तो दिल आज़ार बात है और ये तोहमत है। तो नुकसान तो होता रहता है, शादीशुदा को भी होता है, बाल बच्चे वालों को भी होता है, बे औलाद को भी होता है, कंवारे को भी होता है नुकसान। तो ये किसी पर भी ना डाला जाए कि इससे उसका दिल दुखेगा। अगर कभी किसी पर डाला भी है तो तौबा भी करें और उससे माफ़ी मांगकर उसको राज़ी करें। बाबा ये भी इस तरह भी कहते हैं कि जब से शादी हुई है मतलब बहुत परेशान हूँ, या शादी के बाद हालात बहुत ख़राब हो गए, इसमें दिल आज़ारी का अंदेशा है ज़ौजा की? नहीं, इसमें उसने अपनी बीवी को डायरेक्ट मुत्तहम नहीं किया, यहाँ गालिबन दिल आज़ारी का नहीं है, जबकि आपस की मोहब्बतें हैं, लड़ नहीं रहे। कोई ऐसा करी ना हो कि जिससे कहे कि तुझसे शादी करके मैं तकलीफ में आया हूँ। ये कुरान करीम में तर्जमा, अपने यहाँ की बेशौहर वाली औरतों का निकाह कर दो और अपने नेक गुलामों और बांदियों का, अगर वो मोहताज हों अल्लाह तो अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने फजल के सबब उन्हें गनी कर देगा। और अल्लाह अज़्ज़ वजल वुसअत वाला, इल्म वाला है, और चाहिए कि पारसाई करें वो कि निकाह का मकदूर नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने फजल से उन्हें मकदूर वाला कर दे। गुलाम और बांदियों दोनों के लिए कि अगर वो मोहताज होंगे तो अल्लाह इनको अपने फजल से मालदार कर देगा। मोहताज यानी कि तंग दस्त, माशाअल्लाह। तो निकाह की बरकतें कि आदमी गुर्बत की वजह से कि मैं गरीब हूँ कैसे संभालूँगा, अगर नीयत साफ़ होगी तो इंशाअल्लाह मंजिल आसान होगी। बहार शरीयत जिल्द 2 सफ़हा नंबर 3 पर है, इब्ने अबी हातिम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जो तुम्हें निकाह का हुक्म फरमाया तुम उसकी यानी अल्लाह ताला की इताअत करो। उसने जो गनी करने का वादा किया है यानी मालदार बनाने का वादा किया है पूरा फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा। सुभान अल्लाह। तो इससे तो ये कि वो अब यहाँ मुराद मर्द हैं या दोनों हैं? मर्दों के लिए तेरे मर्द के नसीब से औरत को मिलता है, तो ये जो मकूला था वो तो दुरुस्त हुआ ना। पहली ज़ुल्हिज्जतिल हराम हज की कुरआ अंदाजी और उम्रे की भी हुई। तो 4 नाम जो हैं वो निकाले गए। शहर के नाम नहीं लिखे। तो भाई ये आज उसको ओपन में नहीं थे, इंशाल्लाह कल से। तो इनके शनाख्ती कार्ड के नंबर हैं। जी जी। तो नंबर तो ज़ाहिर शनाख्ती कार्ड जिसका होगा उसको भी याद रहना मुश्किल है, तो मैं नाम ले लेता हूँ। अब जिसका नाम आए वो मालूमात कर ले कि ये या तरबियत गाह पे आ जाए। हाँ, अब देखो कितनी लब्बैक की आवाज़ें कितनी आती हैं भाई, एक नाम के कई होते हैं ना, मगर बाप एक नहीं होता। तो यूँ शायद आतिफ अत्तारी वल्द अल्ताफ हुसैन, जोर से लब्बैक कहनी है। आतिफ अत्तारी वल्द अल्ताफ हुसैन, आतिफ अत्तारी वल्द अल्ताफ हुसैन। ला मौजूद। हमजा अत्तारी वल्द रईस अहमद, हमजा वल्द रईस, हमजा वल्द रईस। अकील अहमद वल्द जलील अहमद, अकील वल्द जलील, अकील वल्द जलील।
لا موجود. عقیل بھائی ہیں؟ رفاقت عزیز اتاری ولد عبد العزیز. رفاقت ولد عبد العزیز. رفاقت ولد عبد العزیز یہ حج کے ہیں جی جی. اور عمرہ. کلیم اتاری ولد محمد شفیع. ماشاء اللہ. کلیم ولد شفیع. کلیم ولد محمد شفیع. عقیل رضا ولد عمر دراز. عقیل رضا ولد عمر دراز. عقیل رضا ولد عمر دراز. رضوان علی ولد علی محمد. رضوان علی ولد علی محمد. رضوان علی ولد علی محمد. سلطان احمد عطاری ولد علی خان. سلطان احمد عطاری ولد علی خان. سلطان احمد ولد علی خان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحۃ وعافیہ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں نیز مجھے جنہوں نے ایصال ثواب کیا یا کریں ابھی یہ ساری نیکیوں پر اپنے کرم کے شان ثواب عطا فرما کر یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب مزید ان کو پہنچے. جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین
مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو عید رات تک روزانہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. رب کریم ہماری بے حساب بخشش کر دے. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. رب کریم ہمیں نیک بنا دے، عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے. یا اللہ ہمیں حج نصیب فرما. میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ جو حج کے لیے گئے اور جا رہے ہیں سب کو حج مبرور نصیب فرما. یا اللہ سب کو بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچا. الہ العالمین اخلاص کے ساتھ یہ ساری عبادت بجا لانے کی سعادت نصیب فرما. ریاکاری اور حب جاہ سے بچا. یا اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا. نمازوں کا خشوع نصیب کر دے. سجدوں کی لذتیں عنایت فرما. یا اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں. یا اللہ بیماریاں دور ہوں. ہم میں جو مریض ہے شفا یاب ہو. گھروں یا اسپتالوں میں جو ہمارے مریض ہیں وہ بھی صحت پائیں. امت کے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر ہو. پیارے محبوب کی پیاری امت کی مغفرت ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ بے اولاد نیک اولاد عافیت کے ساتھ پائیں. جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین جو بیجا مقدموں میں گرے ہیں وہ اس سے نکل آئیں. جو مظلوم قیدی ہیں رہائی پائیں. الہ العالمین عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما. الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا جہان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام سب تشریف رکھیں. ابھی اعلان ہوگا کہ آج کے خوش نصیب کون ہیں. یہ چار جو نام لیے گئے تھے ان میں سے ایک نام پکارا جائے گا.
حج کے لیے اور ایک نام عمرے کی قرآن دادی. عمرے کے جو نام ہوں گے انشاءاللہ عید کی رات اس کا فائنل ہوگا، اور جو حج کے نام ہوں گے انشاءاللہ وہ 11 محرم الحرام. تو آج کے نام انشاءاللہ ہم امیر علیہ سنت سے سنتے ہیں. عمرہ شریف کے لیے آج جو نام آیا ہے وہ ابھی قرآن دازی میں یہ جائیں گے انشاءاللہ عید رات تک ان کو مسلسل آنا ہے. کلیم اتاری بن محمد شفیع. لبیک ذرا آواز نکالو، وہاں بھی لبیک تو پڑھنی ہے نا. ماشاءاللہ. اور حج کی قرآن دازی میں نکلنے والے خوش نصیب اسلامی بھائی حمزہ بن رئیس. ماشاءاللہ، دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اب دونوں زلفیں رکھ لو، مدنی حلیہ مستقل کر لو، کچھ 10 دن پڑے رہو یار یہاں اور دعائیں مانگتے رہو، شاید فائنل میں بھی نام نکل آئے. دونوں جامعۃ المدینہ کے طلبہ. ماشاءاللہ، مرحبا. اور ہمارے یہاں جو آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ قرآن دازی روز الحمدللہ اس کا سلسلہ ہے. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آنا قبول ہو جائے اور ہماری بگڑی بن جائے. تو مغرب کی نماز کے بعد اس کے کوپن جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت کی آمد تک یہ جو ہے وہ جمع کیے جاتے ہیں. تو روزانہ حج اور عمرہ اس کی قرآن دازی کے نام جمع کیے جائیں گے، اور ان 10 دنوں میں جن کا نام عمرے میں نکلے گا عید کی رات انشاءاللہ ان کو فائنل ان کا نام پکارا جائے گا. اور حج کا جو ٹکٹ ہے وہ انشاءاللہ اس میں ہم محرم الحرام اس میں شامل کریں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.